ریاض صاحب نے سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جادہ منزل سے جو کچھ پڑھا اس میں بہت اہم نقطے بیان ہوئے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جاہلیت اس کا نام ہے کہ آدمی لکھا پڑھا نہ ہو، کچھ لکھ نہ سکے، پڑھ نہ سکے۔ پڑھے لکھے کو ہم کہتے ہیں کہ وہ جاہل نہیں ہیں۔ انہوں نے سمجھایا کہ قرآن کی اصطلاح میں جاہلیت اسلام کے علاوہ ہر شے، یونیورسٹیوں سے فارغ ہو، پی ایچ ڈی ہو، بہت بڑا دانشور ہو، آسمانوں پر اڑ رہا ہو، اگر وہ اللہ کے دین کو نہیں سمجھتا اور اس کے مطابق نہیں چلتا تو ایسے سارے جو ہے نا ازم اور فلسفے اور دانش سب کو اللہ جاہلیت کہتا۔ افا حکم الجاہلیت یبغون، اللہ نے جو دین اتارا علم اور حکمت، صرف وہ دانائی وہ، باقی سب پاگل ہیں۔ کسی کی جلدی سمجھ آ جاتی ہے جہالت کی، کچھ کئی صدیاں ٹکریں کھانے کے بعد نا، جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا کہ عقل اور روی میں کیا فرق ہے؟ انہوں نے کہا عقل جو ہے نا اس میں روی رائی میں فرق ہے اکانومی آف ٹائم کی، کہ جو لاکھ سال کے بعد سمجھ آنی ہے نا ٹکریں کھا کر کہ ہم کدھر مرا ہو پھرتے رہے، وہی اس وقت کو بچاتی کہ پہلے دن ہی سمجھ لو کہ مرد عورت کا اختلاط جو ہے اس سے بربادی، جس معاشرے میں یہ اکٹھے ہو جائیں گے نہیں رہے، کتنے تباہ ہو چکے ہیں، تم بھی ہو گئے۔ بعد میں لوگ سوچتے ہیں، اب بھی وہاں دعائی مچ گئی ہے کہ یار پابندیاں لگاؤ، بوسو کنارہ سارے چیخ رہے ہیں۔ تو وہی کا کام یہی ہے کہ جو کام بعد میں بیوقوفوں کو سمجھ میں آنا ہوتا ہے وہ پہلے سمجھاتے تھے کہ راستہ ہی سواد سبیل یہ سیدھا راستہ۔ تو اس لیے اسلام اور جاہلیت کا فرق کہ پڑھے لکھے ہونے کو شرع خواندگی بڑھا دو، ہر بچہ پڑھنا سیکھ جائے، یہ کوئی بات نہیں، دین سکھاؤ۔ بے شک لوگ امیین تھے، کوئی کتاب لکھنا نہیں جانتے، صحابہ کرام کو کتاب کا ہی نہیں پتہ چلا کہ سیدھی کس طرح، مگر اللہ کا دین سمجھ لیا اور اللہ کے رسول سے سمجھ گئے کہ خالق کائنات کی یہ صفات ہیں، ہم اس لیے پیدا ہوئے ہیں، مرنے کے بعد یہ ہوگا۔ دنیا کے وہ سب سے بڑے عالم تھے، اس کو علم کہتے ہیں۔ کتابیں ہوں تو چار پائے برو کتابیں چل، کوئی گدھا اور اس پر کتابیں لگیں کیا فائدہ؟ اللہ نے بھی یہی مثال دی، یہاں میں اسفار کہ جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں مگر وہ کرپٹ ہوتے ہیں، جیسے اب ہیں ساری دنیا چیخ رہی یار جتنے چیئرمین ہیں سارے ڈاکو ہیں، تو ڈاکو اسی لیے ہیں کہ وہ گدھے ہیں جن پر کتابیں لگی ہیں۔ تو جاہلیت اور اسلام کا فرق پہلا نقطہ تو یہ سمجھایا کہ اسلام جو ہے نا اللہ نے دین اتارا آدم علیہ السلام سے لے کر، وہ ہے علم، وہ ہے دانش، باقی سب جاہلیت، وہ امریکہ کا نظام ہو، کسی پہلا ہو یا انزاد پیدا ہو۔ دوسری بات انہوں نے بہت اعلیٰ یہ سمجھائی کہ کچھ مسلمان اپنی نادانی سے یہ سمجھتے ہیں اور ہوشیار لوگوں نے سمجھا دیا، اور یہ خیال صدیوں سے ذہنوں میں جم گیا کہ اسلام کی چند باتیں لے لو، نماز باقاعدگی سے پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، شریف آدمی بن کر بس اسلام ہو گیا پورا۔ انہوں نے کہا یہ بھی جاہلی معاشرہ، یہ بھی اسلامی معاشرہ نہیں۔ جس معاشرے میں اللہ تعالیٰ بطور حکمران کے حکمرانی نہیں کر رہا، اس کی شریعت نافذ نہیں، ہر جگہ اس کا قانون جو حاکم، اسمبلی میں کوئی قانون نہ بن سکے جو اللہ کی کتاب کے خلاف ہو، کسی عدالت میں کوئی فیصلہ نہ ہو سکے جو اللہ رسول کی مرضی کے خلاف ہو، منڈی میں کاروبار نہ ہو سکے، اسکولوں اور کالجوں میں کوئی ایسی چیز نہ پڑھائی جائے جو دین سے، جہاں اللہ کی حکومت نہیں پریکٹیکلی، وہاں اگر نماز روزہ ہوتا بھی ہے تو یہ بھی جاہلیت کی قسم ہے۔ اللہ فرماتا تم کتاب کا کچھ حصہ مانتے ہو، کوئی نہیں، جو ایسا کریں گے فما جزاء من یفعل ذلک منکم، بالکل ہم پر یہ قانون لاگو ہو گیا کہ جو اللہ کی کتاب کا کچھ حصہ مانیں گے کچھ نہیں، مرضی کریں گے، وہ بھی پھر خدا کے غلام تو نہ ہوئے، حاکم بن گیا اللہ پر کہ تیری بات جون سی چاہیں گے مانیں گے، جون سی چاہیں گے نہ مانیں گے، خود اوپر بیٹھ گئے۔ تو فرمایا فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا، جو معاشرہ یا قوم یہ کرے گی اس کا بدلہ پھر یہی ہے کہ وہ دنیا میں بھی رسوا ہو، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ۔ اب سب پوچھتے کہ یار ہم نماز روزہ تو کرتے ہیں، وہ کافر، اللہ کہتا ہے کافروں کو میں چھوڑ دیتا ہوں، بہت پہلے مردود ہے، میرا بیٹا حرام دردیاں کرے میں کہوں گا یار میرے دوسروں کا ذمہ دار نہیں، تو کرتا، اللہ کہتا میرے کہلا کر مسلمان کہلا کے بدنام کر رہا کہ دنیا کا دین کے ماننے والوں کا بھی ہاتھ تم پر زیادہ اللہ کی طرف سے مار پڑے گی، یہود پر بھی ایسے پڑی، ہم پر بھی۔ تو اس لیے کہا کہ اسلام مکمل، پورا اسلام۔ اور وہی ایک بات انہوں نے واضح کی کہ جو اسلامی قانون کی بات ہوتی نا، لوگ کہہ دیتے ہیں سزائیں، ہاتھ کاٹنا شروع کر دو، سنسار کر، بس اسلامی قانون، حکومت اعلان کر دے، کیا ہوگا؟ ڈر جائیں گے سارے کہ چھوڑو یار ہو جائے اسلام کو، ہمارے سارے مر رہے ہیں، ان کے ہاتھ کاٹ رہے ہیں۔ اسلام پوری زندگی کہ روزی کس طرح کمائی جائے، اس دولت کو خرچ کس طرح کیا جائے، اپنی عیاشیوں میں لوٹا دیا جائے، یا معاشرے میں جو غریب اور مسکین ہے۔
اب جب اسلامی معاشرہ ہوگا تو اس کی بہترین تعریف علامہ اقبال فرماتے ہیں کس درجہ حاکم و محکوم نے. پہلی بات سید قطب، وہاں کوئی حاکم نہیں ہوتا، سب غلام ہی ہوتے ہیں، اللہ حاکم ہوتا. اور سب سے بڑا غلام صدر مملکت ہوتا، امیر المومنین سب سے بڑھ کر غلام ہوتا، اس نے اللہ کا حکم سب سے بڑھ کر ماننا ہوتا. رعایا کچھ نافرمانی کر جائے چلو غلط، مگر حکمران نمونہ ہوتا. اسی لیے اس کی سنت جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی سنت کی طرح دین کا حصہ بن جاتی ہے. جس پر یہ خلیفہ راشد چل رہا ہے یہ دین ہے، وہ بالکل اللہ کے حکم کے تابع ہوتا. یا حاکم و محکوم نہیں ہوتا کہ بندہ اپنا حکم کرانا. یہ بھی سید صاحب نے سمجھا کہ شرک لا الہ الا اللہ کیا پڑا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں ہے. انہیں حکم بندے حکم دینے لگے، صدر مملکت نے آرڈیننس جاری کر دیا، اسمبلی نے یہ پاس کر دیا، تم پھر خدا کے بندے نہیں رہے، تم تو منمانیاں کرنے لگے، مشرک ہو گئے. اللہ نے جو اتارا اس کے سامنے جھکا. اور دوسری بات جو کہی ہے کہ وہاں کوئی آدمی میں اس لیے کہ وہ بیچارہ غریب کے گھر پیدا ہو گیا یا معذور پیدا ہو گیا یا کسی چھوٹی قوم جس کو سمجھا اس میں یہ چیزیں اس کے راستے میں اسلامی معاشرے میں ترقی میں حائل نہیں ہوتی. بہادر آدمی اگر اس میں اچھا ہے نا کوئی بس محنت کر کے ترقی کر کے حضرت عمر سے بھی آگے بڑھ سکتا. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ ابو بکر جو ہے نا سیدنا، وہاں تک سیدنا، ابو بکر بھی ہمارے سردار ہے، اور جس کو انہوں نے آزاد کیا نا خرید کر بلال کو، وہ بھی ہمارا سردار ہے. یعنی قریشی ہوتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ بلال ہمارا سردار ہے. اور اسی کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسود التوحید احمر میشود، توحید کی برکت سے اسلام کی وجہ سے کالا گورے کے برابر ہو جاتا. خیش فاروق ابو ذر میشود، وہ حبشی ہوتے ہوئے ابو ذر غفاری کا اور حضرت عمر فاروق کا رشتہ دار بن گئے. جب حضرت بلال نے کہا کہ میں شادی کرتا ہوں، اب کس نے شادی کے لیے پیش کی؟ یہ سوال آیا کہ تم تو غلام اور غلام کے بیٹے اور کالے ہو، حبشی ہو. نہیں، اور رشتے کی پیشکش جو تھی حالہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی بہن یعنی قریشی رسول اللہ کے ننھال سے 10 اشرا مبشرہ میں سے انہوں نے اپنی بہن کا رشتہ دیا. اسلام میں کوئی شاید کسی کے لیے رکاوٹ نہیں بنتی کہ وہ بدقسمتی سے غریب گھر میں پیدا ہو گیا اب علم نہیں حاصل کر سکے. حکومت کی ذمہ داری یہ ہے کہ جن کے بچے امیروں کے بڑے بڑے کالجوں میں پڑھتے ہیں، ترقیاں کر دیتے ہیں، وہی لوگوں پر رہتے ہیں. غریبوں کے لیے موقع ہی اسلام کہتا ہے غریب بچہ کیوں پڑھنے سے رہ جائے. یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، اسلامی حکومت اس کی سربراہ ہے کہ اس کو وہ خرچہ وہی تعلیم پر خرچ رہا ہے، وہ بچہ پڑھ جائے اور بڑے بڑے جو ہے نا جاگیردار ان کے بچوں سے بھی آگے نکلے. اس لیے سید قطب رحمۃ اللہ نے جو باتیں کہیں کہ وہاں اللہ کے سوا کوئی کسی سے اپنا حکم نہیں منواتا، سب غلام ہوتے ہیں. کس درندہ سائل و محروم نے، نہ وہاں کوئی مانگت ہوتا سوال کرنے والا، نہ کوئی بد نصیب ہوتا. جو اگر بدقسمتی سے کمزور پیدا ہو گیا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیسا اعلان فرمایا، کوئی اسٹیٹ کرتی فرمایا جو مرے گا اور کوئی جائیداد چھوڑ جائے گا اس کے وارث لیں گے، اور اگر کوئی مرے گا اور قرضہ چھوڑ جائے گا اور اس کو ادا کرنے والا کوئی نہ ہوگا تو میں اس کا قرضہ ادا کروں، حکومت دے گی اس کا قرضہ. یہ ہے وہ اسلامی معاشرہ جس کو سید صاحب کہہ رہے ہیں کہ مہذب معاشرہ سے. یہ امریکہ چلے جائیں تو سب یہاں امیر ہیں، غریب دھکے کھا رہے سڑکوں پر، وہ بیچارے سوائے ہوئے. دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں یہ مہذب معاشرہ ترقی یافتہ. ترقی اسلام میں یہاں کوئی کسی پر حاکم نہیں ہوتا، کوئی کسی کو بھوکا نہیں مار سکتا، بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر بھی کہتے تھے کہ ابھی بھی لوگ ہیں نا جو اسلام سے نکل گئے مرتد ہو گئے، کچھ لوگ دوبارہ بت پرست ہو گئے، کوئی نئے نبیوں کو ماننے لگے. چلو یہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے، نماز تو پڑھتے ہیں، اسلام باقی کو میں اتنا چلو زکوٰۃ کو ابھی رہنے دے، دوسروں سے نبٹنے مرتدوں سے اور جو نبیوں کی امتیں جعلی مسلمہ وغیرہ کی واقعی حالات ایسے تھے. حضرت ابو بکر نے فرمایا کفر کے زمانے میں دلیر اور اسلام میں بزدل، اسلام پر وقت آ گیا تو بزدلی دکھاتا. جاؤ اگر کوئی ایک آدمی میرے ساتھ نہیں جائے گا تو میں تنہا تلوار لے کر جاؤں گا. میری زندگی میں اللہ کے رسول کے دین میں ترمیم شروع ہو گئی، میں آرام سے بیٹھا ہوں، سارے دلیر ہو گئے. آپ نے فرمایا اگر ان کا ایک گھٹنا باندھنے کی جو رسی تھی نا وہ بھی روکیں گے نا، میں جنگ نہیں بند کروں گا جب تک وہ لینا دوں. یہ ہمارا حق، غریبوں کا حق ہے ان کے مال میں، اگر یہ نہیں دیں گے ہم کس لیے حاکم بنے ہوئے. یہ ہے وہ دین جس کو جوں آدمی پڑھے
بدقسمتی اس کو نہیں پیش کرتے لوگ، پہلے سزاؤں کی باتیں شروع کر دی، دنیا کو راجا تھی سزا دیتا چور کا ہاتھ کاٹتا، مگر اس وقت جب پہلے ہر شخص کو آسانی سے روزی ملتی، کوئی شخص بہانہ نہیں بنا سکتا کہ مجھ کو یہاں یار روٹی نہیں ملتی اس لیے میں ڈاکو بن گیا، بلکہ وہ ایسا کرتا جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے مقدمہ آ گیا، اور بڑے آدمی تھے حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ، بدری صحابی تھے، ان کے بارے میں سورہ ممتحنہ اتری ہے، ان سے غلطی ہوگی جو اللہ نے اتار دی کہ کفار مکہ کو تم جاسوسی کر رہے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صرف غلطی ہوگی میں مرتد نہیں، آپ نے حضرت عمر تو کہتے تھے قتل کرو، فرمایا نہیں یہ بدر والوں میں سے غلطی ہو جاتی ہے اللہ نے معاف کر دیا۔ تو حضرت حاتب کے غلام تھے دو، انہوں نے کسی کا اونٹ چوری کیا، کھا گئے۔ اب جب حضرت عمر نے پوچھا کہ واقعی تم نے کھایا، انہوں نے کہا کھایا، آپ نے ہمیں کاٹ دو، مگر پھر آپ کے ذہن میں آ کہ یہ تو پوچھنا چاہیے کہ ان کا حال کیا، انہوں نے کہا تمہاری حالت کیسی، انہوں نے کہا یہ حاتب پاس ہی کھڑے ہیں پوچھ لو، اتنا کام لیتا دن رات، ہم چور ہو جائیں، کھانے کے لیے نہیں کچھ نہیں، ہم نے بھوکے مرتے ہوئے اونٹ چوری کر کے کھایا۔ فرمایا حاتب ٹھیک ہے، انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، مان گئے۔ آپ نے فرمایا تم 2 اونٹوں کی قیمت دو، ایک کی بجائے ڈبل تاوان، اس کو دو مالک کو، اور ان کو میں بری کرتا ہوں، میں نہیں ان کا ہاتھ کاٹ سکتا، خلق خدا بھوکی مرتی چوری کرے ہم ہاتھ کاٹنے بیٹھے۔ اللہ کا دین کوئی اندھے کی لاٹھی نہیں کہ جس کو لگ گئی، کوئی دین کو پڑھے تو صحیح۔ دین اسلام اگر کہتا ہے کہ زانی کا نشان دنیا سے مٹا دو تو پہلے نکاح کو آسان کرتا، وہاں کوئی جہیز نہیں، وہاں کوئی لائٹنگ نہیں، کوئی خرچے نہیں، 2 آدمی بیٹھے ان کے سامنے لڑکے لڑکی سے پوچھا کہ ہم نے تمہارا نکاح قبول، نکاح ہو گیا۔ آپ دیکھیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جن کا تذکرہ ہوا، حضور کے ننحال سے ہیں، بہت قریبی ہیں، نکاح کر لیا، مدینہ شریف میں موجود ہے، حضور کو نہیں بتایا، اتنی سادگی سے نکاح ہوتے تھے۔ آپ نے زعفران لگا دیکھا بٹنا، تو فرمایا عبد الرحمن یہ شادی کی علامت نظر آتی ہے، کیا بٹنا لگایا ہوا ہے یہ زعفران؟ انہوں نے کہا حضور میں نے تو نکاح کر لی۔ آپ نے فرمایا اچھا اول ولو بشاد، اب پھر ایک بکری بے شک کرو بڑی مانو کھاؤ۔ تو اتنی سادگی سے جب نکاح ہوں گے کیوں بچے بچیاں زنا کریں گے؟ تم نے نکاح کو مشکل کر لیا، حرام روی کو آسان کر لیا۔ اتنا پروپگنڈا ہے، میڈیا نے اتنی بدماشی پھیلا رکھی ہے، اڑیانی اتنی ہے کہ آسانی ہے زنا کرنے، جہاں جی چار قانون بنا دیے، کوئی اس کے خلاف پرچہ نہیں دے سکتا، جو دے گا اس کی شامت ہے، اور جو نکاح اس کو مشکل بات۔ تو دین جو ہے نا اس کو جو، اسی لیے سید صاحب نے کہا یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اسلام بھی مہذب معاشرہ ہے، یہ کہو کہ اسلامی معاشرہ ہی صرف مہذب معاشرہ ہے، باقی سب جاہلی معاشرے ان کا رنگ رنگ دیکھنے سے دھوکہ کھا جاؤ گے، حقیقت معلوم ہوگی تو بالکل گندا نجاست سڑا ہوا، کچھ وہاں دین نہیں ہوگا۔ باقی یہ برکت اسی وقت ظاہر ہوگی جب عقیدوں میں بھی، تعلیم میں بھی، عدالت میں بھی، میل جوڑ میں بھی، گھر میں بھی، بچوں ہر جگہ اسلام کا رنگ نظر آئے گا نا، پھر یہ خوشبو جو ہے خود ہی محسوس، کافر خود ہی معلوم کر لیں گے کہ واقعی ان لوگوں سے صاف ستھرا کوئی آدمی۔ تو بہت پیارا مضمون سید صاحب نے لکھا، ایمان تازہ کرنا، پورے زور سے لکھا کہ صحیح اسلام کو قائم کرو پھر کام بنا۔